حکم دیا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ حکم دیتا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب تم سنو اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، ہرگز اس مجلس میں مت بیٹھو، ہرگز اس جگہ مت بیٹھو کہ جہاں اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار ہو یا اللہ رب العزت کی آیتوں کا، اللہ تعالی کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائیں، کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار چھوڑ دیں، اللہ تعالی کی آیتوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی جو اللہ تعالی کی آیتوں کا کھل کر انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالی کی آیات بینات کا مذاق اڑانے والے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھنا بند نہیں کرو گے، اللہ تعالی نے فرمایا انکم اذا مثلہم، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تم بھی انہی کی مثل ہو جاؤ گے، تم بھی انہی کی مثل قرار پاؤ گے، کہ گویا تم اپنی زبان سے اللہ کی آیتوں کا انکار تو نہیں کر رہے، تم اپنی زبان سے اللہ تعالی کی آیات اور احکامات کا مذاق تو نہیں بنا رہے، لیکن جن کے ساتھ تم بیٹھے ہو، جن کے پاس تم بیٹھے ہو، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یا اللہ تعالی کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تمہیں اس پر کوئی رنج بھی نہیں ہو رہا، تمہیں اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہو رہا، تمہیں اس پر کوئی جذبہ بھی نہیں آ رہا، یعنی تمہارے اندر اس کو برا جاننے کی کوئی علامت پیدا نہیں ہو رہی، تو گویا کہ تم اس پر راضی ہو رہے ہو، گویا تم اس پر راضی ہو رہے ہو، تو تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کے باوجود ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ تمہیں بھی ان کی مثل قرار دیا جائے گا۔ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، فرمایا اللہ تعالی بے شک تمام منافقوں کو اور سب کافروں کو دوزخ میں ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے، جمع فرمانے والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر منافقین کے لیے اتری کہ منافقین جا کر یہود کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھتے، اور وہ اہل یہود قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے، قرآن کی آیات کے ساتھ ہنسی اڑاتے اور کھل کر قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے، لیکن ان منافقین کی زبان پر
ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی پر ذرہ برابر بھی بل نہیں پڑتا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالی کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ یہ وہاں بیٹھتے اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تک تم ان کے ساتھ بیٹھتے رہو گے تو تم ایسے ہی ہو جیسے کہ تم انہی میں سے ہو۔ اگرچہ تم اپنی زبان سے انکار نہیں کر رہے، اپنی زبان سے مذاق نہیں اڑا رہے، لیکن جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا یہ تمہیں انہی کے زمرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ اگرچہ بنیادی طور پر اتری منافقین کے لیے تھی، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرنا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان زبان سے کہے کہ میں اللہ تعالی کی آیت کو نہیں مانتا، صرف اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص زبان سے ہی کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا یا فلاں آیت کو نہیں مانتا یا اللہ کی اس کتاب کو نہیں مانتا تو ہی کو انکار لازم آئے گا، بلکہ انکار یہ بھی ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالی نے چوری کرنے سے منع کیا ہے پھر بھی چوری کرتا ہے، اللہ تعالی نے غیبت سے، چغل خوری سے منع فرمایا ہے پھر بھی کرتا ہے، رب ذوالجلال نے نماز کا حکم دیا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، اللہ تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے پھر بھی نہیں دیتا، رب ذوالجلال نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے پھر بھی نہیں کرتا، اللہ تعالی نے جس کا جو حق ہے اس کو دینے کا حکم دیا ہے پھر بھی نہیں دیتا، اللہ تعالی نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے پھر بھی نہیں کرتی، رب ذوالجلال نے وراثت میں بہنوں بیٹیوں کا حصہ رکھا ہے پھر بھی نہیں دیا جاتا، تو گویا یہ جتنے بھی کام ہیں جن کو اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا بندہ نہیں کرتا، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، جن کو رب ذوالجلال نے نہ کرنے کا حکم دیا بندہ پھر بھی کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار ہے، یہ رب کی آیتوں کا انکار ہے۔ اور مذاق صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے کسی آیت کے ساتھ معاذ اللہ ٹھٹا کرے، ہنسی اڑائے، مذاق اڑائے، اللہ رب العزت کے حکم، قرآن کی آیات کے خلاف عمل کر کے اس پر خوشی اور ہنسی کرنا، یہ قرآن کی آیت کا مذاق ہے، یہ قرآن کی آیت کا مذاق ہے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ احکامات کے خلاف کام کر کے پھر اس پر سینہ چوڑا کر کے فخر محسوس کرنا، یہ قرآن کی آیتوں کا مذاق ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں یہ چیز آج عام ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا آج انسان اس کو چھوڑ کر مطمئن ہے، جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا اس کو کر کے بندہ مطمئن ہے، انسان مطمئن ہے۔ اور جو یہ عمل کر رہا ہے وہ تو مجرم ہے ہی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو،
یہ نہیں کہ کوئی مسلمان اس کا مذاق اڑائے تو وہ مجرم نہیں، کافر ہی اڑائے تو وہ مجرم ہے، نہ، مسلمان تو دوہرا مجرم ہے کہ مومن ہو کر اللہ کی آیتوں کا انکار کرے اور اللہ تعالی کی آیتوں کا، اس کے احکامات کا مذاق اڑائے، تو مومن کے لیے تو یہ دوہرا جرم ہے، دوہرا جرم کہ ایک شخص تو جو کافر ہے وہ تو رب کو مانتا ہی نہیں، دین کو مانتا ہی نہیں، لیکن جو اللہ کو مانے، قرآن کو اللہ کا کلام مانے اور پھر اس کے بعد اس کا مذاق اڑائے، اس کے ساتھ ہنسی کرے، تو اس کے لیے تو یہ دوہرا عذاب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ خود نہیں کر رہا، لیکن جہاں بیٹھتا ہے، جہاں اس کی مجلس ہے، جہاں اس کا آنا جانا ہے، وہاں اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں رب ذوالجلال کی آیتوں کا انکار اور مذاق ہو رہا ہے، اور وہ اس پر کوئی ناراضگی بھی ظاہر نہیں کر رہا، تو گویا یہ اس پر باطنی طور پر راضی ہے، بھلے وہ اپنی زبان سے اللہ اللہ ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص، حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی میں اللہ تعالی کے جب نافرمانی حد سے گزری، یعنی لوگ اللہ تعالی کی نافرمانی میں جب حد سے گزرے، تو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کو حکم فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اور اس بستی کو ان لوگوں سمیت جو ہے وہ پلٹ کر رکھ دو، اس پوری بستی کو، اس بستی والوں سمیت کیا کرو، پلٹ دو، کہ یہ میری نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، حد سے زیادہ گزر گئے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے تو ہر شخص اللہ تعالی کی نافرمانی میں لگا ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے گھر میں رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی کہ بار الہ، جس بستی کو تو نے پلٹنے کا حکم دیا اس میں تو تیرا ایک بڑا عبادت گزار، نیک فرما بردار بندہ ہے، جو لوگوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو بس تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا حضرت جبریل کو کہ تم جاؤ اور اس بستی پر جو عذاب کا آغاز ہے اس بندے کے گھر سے شروع کرو، سب سے پہلے اسی شخص کے گھر کو دبا دو زمین کے نیچے، اور اس بندے سمیت زمین میں اس کو دھسا دو تاکہ لوگ دیکھیں اس کا حشر۔ حضرت جبریل تعجب خیز انداز میں سوال کرنے لگے، بار الہ، وہ تیرا بڑا عبادت گزار بندہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور اسی شخص کو عذاب دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس متقی پرہیزگار شخص کے سامنے میرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرے دین کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے، میرے دین کو لوگ پسے پشت ڈال کر میری نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس شخص پر کوئی بھی گرا نہیں گزر رہا، یعنی اس کے ماتھے پر بل تک نہیں پڑ رہا، اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل نہیں رہا، کہ کوئی کسی شخص کو منع کرنے کے بجائے اس کے دل میں یہ بھی خیال پیدا نہیں ہو رہا کہ لوگ غلط کیوں کر رہے ہیں، اس کو فکر لاحق نہیں ہو رہی، اور وہ لوگوں کو چھوڑ کر بس اپنی تسبیح پکڑ کر اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ ایسا ذکر، ایسی عبادت میرے کسی کام کی نہیں ہے کہ جو کسی اور کے لیے نفع بخش نہ ثابت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو انسان کو جہاں امر بالمعروف یعنی جہاں نیکی کرنے کا حکم دیا ہے،
اسی کے ساتھ نہی عن المنکر کا فریضہ بھی بندے کو دیا ہے، یعنی برائی سے روکنے کا بھی فریضہ انسان کے ذمے ہے۔ صرف نیکی کرنا ذمے نہیں، صرف نیکی پر عمل کرنا یا نیک کام کرنا یا اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھر دینا یہ انسان مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ جہاں برائی ہو رہی ہے اس برائی کو روکنا بھی یہ مومن کا کام ہے، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ جبریل بار بار نہیں آئیں گے آسمان سے، فرشتے نہیں اتریں گے بار بار آسمان سے۔ اب جو زمین میں رہتے ہیں، اس زمین میں رہنے والے انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ جو قرار دیا ہے وہ ایسے ہی کا فری میں دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا فرشتوں سے کہ میں زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین میں جائے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کی گردن کاٹے گا۔ تو رب نے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو انسان کو تو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے انسان دنیا میں، تو صرف اس لیے نہیں بنایا ہے کہ یہ تسبیح پکڑ کر کوئی گوشہ پکڑ لے کہ بھئی میں تو صرف اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں، کسی دوسرے کا مجھ سے سوال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ تم سے تمہارے پڑوسی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اگر تمہارا پڑوسی اگر بد اعمال ہے، وہ بد اعمالیوں میں پڑا ہے، تو تم سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا۔ تو جہاں اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے تو وہاں صرف اتنا نہیں ہے کہ انگلیاں کانوں میں ٹھوس لو کہ ہمیں کیا لگی، جو لگا ہے کرتا ہے کرنے دو۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چل دو کہ جو مرضی چاہے جس کا کرنا ہے کرتا رہے۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا انداز نہیں ہے۔ ایمان والے کو تو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا اسی وجہ سے ہے کہ یہ جہاں خود نیکی کرتا ہے وہاں دوسرے کو بھی برائی سے روک کر نیکی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا صحیح نصاب۔ اور جو صرف نیکیوں کی ہی بات کرے تو پھر ایسا شخص تو خود غرضی والا معاملہ ہو گیا، ایسا شخص خود غرض ہو گیا نا کہ بھئی مجھے جنت مل جائے، دوسرا چاہے جائے جہنم میں، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، ہمیں اس سے کیا سروکار۔ تو حدیث پاک میں آیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جبریل سے کہا کہ اسی شخص کے گھر سے اس عذاب کو شروع کرو اور اس کو سب سے پہلے زمین میں دھسا دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے ہو، جو صرف اپنی ذات کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ جہاں اللہ تعالی کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور وہاں انسان سمجھتا ہے کہ یہ بول سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ وہاں بولے، وہ وہاں بولے، اپنا جو بھی انسان کردار ادا کر سکتا ہے کردار ادا کرے، اور اگر بول نہیں سکتا، بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو جان کا بھی بعض اوقات خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان حالات سے بھی مشکل ترین حالات میں پڑ جاتا ہے، تو وہاں پھر حکم ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چل دے، وہاں سے اٹھ کر چل دے، وہاں بیٹھنا بھی وہ اسی جرم میں شامل ہونے کے مترادف ہے، اسی جرم میں مترادف۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو برادریوں کے خاندانوں کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، علاقے کے جو بڑے ہوتے ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، جن کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، جن کی اپنی ذاتی ویلیو ہوتی ہے، کہ اگر یہ کوئی بات کہیں، اگر یہ کوئی قدم اٹھائیں تو اگلے پر اثر ضرور ہوگا، تو فرمایا ان پر زیادہ دوہری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر یہ اپنے سے منصب اور عمر میں چھوٹے والوں کی کوتاہیوں اور ان کے گناہوں پر
آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کریں گے، گویا یہ بھی ان کے جرم میں شامل ہے، یہ بھی ان کے جرم میں شامل ہے۔ بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا تو انہوں نے کیا راہ اختیار کی تھی کہ نالیاں بنائی اور اپنے گھروں کے سامنے حوض بنا دیے، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ حوض میں آئی ہوئی مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اب جو لوگ اس میں مشغول تھے ان کو جب لوگوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے اس چیز سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا تو ہم تو اتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں، تو اب تک تو ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا، ہم پر اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا، ہم پر تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن حکم فرمایا کہ جو شکار کرنے والے ہیں ان کو ایک طرف کر دو، اور جو شکار نہیں کرنے والے ان کو الگ کر دو۔ درمیان میں شہر میں دیوار کھینچ دی گئی۔ جب دیوار کھینچی گئی، ایک دن صبح ہوئی تو اس دیوار کی اس طرف جو شکار کرنے والے لوگ تھے وہاں بالکل خاموشی۔ ادھر والے لوگ کہنے لگے کہ آج کیا ہوا، وہاں کوئی کسی کی آواز نہیں آ رہی۔ جب دیوار کو پھلانگ کر دیکھا گیا تو ہر شخص کا دروازہ بند، گلیاں سناٹے، رستے سناٹے ہیں، اور جب دروازے کھول کر دیکھا گیا تو ہر شخص اندر بندر اور خنزیر بن چکا تھا۔ یعنی جو شکار کرنے والے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا اور خنزیر بنا دیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا اور خنزیر کیوں بنایا؟ سب کو بندر بنا دیتا، بعض کو بندر بنایا، بعض کو خنزیر بنایا۔ تو انہوں نے لکھا کہ جو اس قوم کے نوجوان تھے نا، قوم کے نوجوان، فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، اور جو قوم کے بڑے تھے، بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، خاندان کے بڑے تھے، برادریوں کے بڑے تھے، فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا تھا۔ اس لیے کہ بندر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی میں تھوڑا درجہ رکھتا ہے، خنزیر ذلت اور رسوائی اور ناپاکی میں بڑا ہے، وہ زیادہ ذلت کی علامت ہے۔ وہ فرمایا کہ نوجوان تو جوش میں تھے، لیکن یہ جو بڑے تھے اپنے خاندان کے یا اپنے برادری کے یا اپنے قبیلے کے، ان کی تو ذمہ داری تھی، یہ اگر روکنا چاہتے تو روک سکتے تھے، مجبور بھی کر سکتے تھے، ان کو ڈرا بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے بجائے ان کو روکنے، ان کو ڈرانے، ان کو جو ہے وہ خوف دلانے کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ دوہرے جو ہے وہ جرم کے جو ہے وہ حقدار ہیں، سزا کے حقدار ہیں۔ تو اس لیے یہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو انسان عام آدمی ہے گھر میں، وہ اگر جرم کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو اس کو عذاب ہوگا، وہ مجرم ہے۔ لیکن جو یہ برادریوں کے بڑے ہیں، گھروں کے بڑے ہیں، خاندانوں کے بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری دوہری بنتی ہے، ایک تو اپنی بھی اور اپنے ماتحت لوگوں کی بھی، اپنے ماتحت لوگوں کی بھی۔ گھروں میں اگر کوئی بیراہ روی کسی کے چل رہی ہے اور گھر کا بڑا بوڑھا، دادا ہے، نانا ہے، پردادا ہے، باپ ہے، وہ دیکھ کر بھی آنکھیں بند کرتا ہے تو گویا وہ اس اولاد کے جرم میں برابر کا شریک ہے، چاہے وہ خود بڑی بڑی داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کے 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو، یہ تمہاری اپنی نمازیں اولاد کی تربیت سے تمہیں بچا نہیں پائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا اس عورت کا باپ بھی جائے گا، بیٹا بھی جائے گا، شوہر بھی جائے گا،
بھائی بھی جائے گا، بھائی بھی جائے گا۔ یہ مسلمان ہونا، اللہ تعالی نے جو اسلام کا جو اتنا اعزاز دیا ہے، اتنا آسان ہے کہ بس اپنی نمازیں پڑھ لو، اپنی تسبیحیں پڑھ لو، اپنا وقت مسجد میں گزار لو، اور جو تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، تمہارے اہل خانہ ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا جواب دہ کون ہے؟ تم انہیں پروان چڑھانے والے ہو، تم انہیں اس دنیا میں تمہارے سبب اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا ہے، تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اور کوتاہی ہوئی تو تمہیں سزا ہوگی۔ یہ ہم چھوٹ نہیں جائیں گے اتنی آسانی سے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے اپنی کہیں، انسان ہر طرح سے ہر اسباب بروئے کار لاتے ہوئے اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اولاد بے راہ رو ہو جاتی ہے تو یہ تو انسان اس سے بری ذمہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے تو اپنی کوشش کی نا، انسان نے اپنی کوشش کی، اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لایا، اپنے اختیارات کا استعمال کیا، اس کے باوجود وہ بے راہ رو ہو گیا تو یہ تو انسان، لیکن ایک لاپرواہی اگر کوئی شخص کر جائے، فقط صرف اولاد کی محبت اور اولاد کی شفقت کی پیش نظر وہ اگر اس سے صرف نظر کر جاتا ہے تو یہ پھر باپ، بھائی یا بیٹا اس عورت کے جرم میں شامل ہے، اور پھر وہ ماں بھی شامل ہے اپنی اولاد کے جرم میں کہ جو اولاد سے صرف نظر کر جاتے ہیں، صرف نظر کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے، میں کہتا ہوں پہلے ماں باپ کی تربیت کی جائے، پہلے ماں باپ کی تربیت کی جائے، اس لیے کہ ماں باپ اس کو جس ڈگر پر لائیں گے وہ اس ڈگر پر چلے گا، اور اگر باپ ہی اس کو اتنا بڑا باجا خرید کر دے تو وہ تو محلے والوں کی نیند حرام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر باپ ہی اس کو جوان اپنی بیٹیوں کو اگر اتنے برہنہ اور بےغیرتی والے لباس خرید کر دے گا تو پھر وہ پہنے گی یا نہیں پہنے گی؟ اب یہ حال ہے نا ہمارا۔ میں ابھی کچھ دن پہلے وہ ایک سیمینار میں ایک شخص گفتگو کر رہا تھا اور بات بڑی اس نے پتے کی اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ جائیں مارکیٹوں میں، بازاروں میں، جتنے برانڈڈ سوٹ ہیں لیڈیز کے، جوان بچیوں کے، 10 سال، 8 سال، 7 سال، 12 سال، 13 سال، ان بچیوں کے جو برانڈڈ سوٹ ہیں، فرمایا ان برانڈ والے سوٹوں میں ایک بھی ایسا سوٹ دکھا دو جس کے ساتھ دوپٹہ وہ دیتے ہو، گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں، جاؤ ذرا مارکیٹوں کو چیک کرو، نہیں ہے۔ یہ پاکستان اسلامی ریاست کی بازاروں کا حال ہے، مسلمان بیچ رہے ہیں، مسلمان خرید رہے ہیں، اور سارا کا سارا ذہن اور مائنڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے غیر مسلموں کا، پاکستان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ مجھے بتاؤ ہے یہ نہیں ایسا؟ آپ لوگ تو زیادہ مارکیٹوں میں گھومتے ہیں نا، کوئی نہیں ہے وہ چیز، وہ اسلامی ثقافت اور وہ تہذیب و تمدن وہ ناپید ہو گیا پاکستان کے اندر سے، جو اسلامی ایک کلچر تھا ختم ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، ہم انہی سڑکوں میں گھومتے ہیں، انہی روڈوں پر ہم آتے جاتے ہیں، جو حال آج کل ہے مردوں کے اندر بھی اور جوان بچیوں کے اندر بھی، ان کے لباس دیکھیں آپ نے، پجامے کے نام پر کیا بےہودگی پہنائی جاتی ہے، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں نا، اور یہ مسلمانوں کے جوان بچے
وہ جب تک آدھے جو ہے وہ کولوں تک پینٹ نہ پہنے ان کے فیشن پورے نہیں ہوتے. ہے یا نہیں؟ یہ فیشن بن گیا ہمارا. یعنی جسم آدھے ننگے کر دو، یہ ہمارا فیشن ہے، کلچر بن گیا ہے. یہ کون سی بے غیرتی ہے مسلمانوں کی؟ یہ اللہ تعالی کی آیتوں کا مذاق نہیں ہے؟ انکار نہیں ہے؟ اس لیے یہ کہ جہاں اللہ تعالی کی آیتوں کا، اللہ تعالی کی آیات کا، حکم کا مذاق ہو رہا ہو، وہاں جان بوجھ کر بیٹھے رہنا یہ بھی اس جرم میں شامل ہونے کے مترادف ہے. انکم اذا مثلہم، تم بھی اس میں اسی طرح کے شامل ہو جاؤ گے جو وہ جرم کر رہے ہیں. جرم میں شامل ہے. مثال بول کیوں نہیں رہا؟ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بات کیوں نہیں کر رہے؟ مسجد کا اسپیکر اگر رات 12 بجے کے بعد، اول تو ہم اس کا بالکل حق نہیں ہے، حق میں نہیں ہے، بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے. چاہے قرآن ہی کیوں نہ کوئی پڑھ رہا ہو، رات کو دیر تک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال قرآن پڑھنے کے لیے بھی شریعت نے جائز نہیں کہا ہے اس کو. لیکن صبح 4 بجے تک جو فنکشن محلے میں چلتے ہیں، کوئی محلے کا ایک عام آدمی بھی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا؟ مہندی کے رسم پہ، مائیوں کی رسم کے نام پر صبح 4 بجے تک جو ہے وہ اسپیکر بجائے جاتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. کوئی ایک محلے سے مسلمان غیرت مند نکل کے آتا ہے؟ بتاؤ. یہ ہمارے گلی محلوں میں نہیں ہو رہا. مسلمانوں کی بچوں کی شادیوں میں مسلمان یہ کام کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے، افسوس. اب ہم میں سے ہر شخص کہے گا ضرور ہاں یار بات تو غلط ہے، لیکن اپنے ہی گھر میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو. ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا اس گھر میں بڑے بوڑھے نہیں ہیں؟ اس گھر میں کیا ماں باپ نہیں ہیں؟ دادا دادی نہیں ہیں؟ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتے. باپ کہہ دے کہ اگر یہ بے غیرتی میرے گھر میں ہوگی میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گا. دیکھو نا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. باپ تو خود مجبور ہے بیچارہ. ہاں، اس نے اپنی حیثیت گھر میں خود اتنی نہیں بنائی ہے کہ وہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ باپ بیچارہ نے کہتا ہے جب ایسا نہیں ہوگا تو پہلی عورتیں کہتے ہیں چل گئی تو مسجد جا، تو مسجد میں جا. وہ بیچارہ اپنی جو ہے وہ ٹوپی پکڑتا ہے، دستی پکڑتا ہے، مسجد آ جاتا ہے. یہ تو ہمارا حال ہو گیا. اس لیے کہ ہم نے حیثیت بنائی نہیں نا، اپنا اثر و رسوخ بنایا ہی نہیں. اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، گھر کی عورتیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہماری اپنے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ گئے. آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ کٹھن ہونے والا ہے، اور وہ دور وقت نہیں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ثابت ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین پر کھڑے ہونے والا شخص قبر والے سے کہے گا کہ اے کاش تیری جگہ میں ہوتا، اے کاش تیری جگہ میں ہوتا، میں آج یہ وقت نہ دیکھتا، مجھ پر آج یہ وقت نہ آتا. اس لیے معاشرے کو سدھارنے مت چلو، اپنے آپ کو سدھار لو. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم اگر اپنے آپ کو سدھار لیں نا، اپنے آپ اگر ہم بنا لیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن والی بات ہے، ایسا نہیں ہے. حج چوکی جانا ہوا، ایک عالم دین ہے، ہادی بخش نعیمی نام ہے ان کا، اتفاق سے جانا ہوا میرا. لیکن وہاں جا کے اس علاقے میں کیا اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی. اس شخص نے
جو جتنی پوری کالونی ہے، بڑی کالونی ہے، تقریباً 7 سے 8 ہزار مکانات ہیں. کتنے؟ 7-8 ہزار مکانات ہیں. اور اس پوری کالونی کے اندر کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو اذان ہوتی ہو اور وہ گھر میں رہتا ہو. اذان ہوتی ہو اور مرد گھر میں رہتا ہو، ایسا شخص کوئی نہیں ہے. بلکہ جو شخص نماز میں نہیں آتا اس کو بلا کر باقاعدہ سزا دی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے. وہاں قانون ہے اس پورے علاقے کے اندر کہ اگر کسی گھر سے شادی بیاہ کے موقع پر یا ویسے ہی اگر گانے بجانے کے اسپیکر کی آواز آئی تو 25,000 روپے جرمانہ ہے اس گھر پہ. 25,000 جرمانہ ہے. کوئی شخص نماز نہیں چھوڑ سکتا، کوئی شخص اس علاقے میں چوری نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس علاقے میں کسی کا حق نہیں مار سکتا. ایسا قانون بنایا ہے اس جوان کے بچے نے. وہاں کوئی پولیس تھانہ نہیں، وہاں کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی ذمہ دار نہیں ہے. لیکن ایسا نظام ہے کہ کوئی ہل نہیں سکتا. کیا ملک میں ایسا قانون نہیں بن سکتا؟ ایک انسان، ایک آدمی وہ پوری کالونی اور علاقے کو چلا سکتا ہے اسلام کے مطابق. ایک آدمی اپنے خاندان کو نہیں چلا سکتا. حیرت کی بات ہے یار. ہاں، ایک آدمی اتنے لوگوں کو، اتنے خاندانوں کو پابند کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اپنے خاندان کو نہیں پابند کر سکتے، ہم اپنے گھر کو نہیں پابند نہیں کر سکتے. افسوس کی بات ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار ہو یا ان کا مذاق اڑایا جائے وہاں مومن مسلمان کو بیٹھنا کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر جو وہاں بیٹھے گا تو وہ گویا انہی کی مثل ہے. اور اللہ تعالی جو ہے وہ منافقین اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے. آگے رب جلال نے فرمایا الذین یتربصون بکم، فرمایا یہ جو منافق ہیں یہ تمہارا جائزہ لے رہے ہیں. یعنی مسلمانوں سے کہا کہ یہ تمہارا جائزہ لے رہے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جنگ میں فتح نصیب ہو جاتی ہے نا تو قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یہ تمہارے ساتھ ہم بھی مسلمان ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جاتی تو قالوا، تو یہ منافق کافروں سے کہتے الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے راز لا لا کر نہیں دیے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے مسلمانوں کے خلاف؟ تو یہ منافقوں کا انداز تھا. مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تو ادھر مسلمانوں کی طرف موڑ جاتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں. اور اگر کافروں کو فتح ہوتی تو ادھر موڑ جاتے اور ان کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے. اللہ تعالی نے فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، فرمایا اے منافقو اللہ قیامت کے دن تمہارا فیصلہ کر دے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور فرمایا اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز کوئی سبیل غلبے کی نہیں بنائے گا. یعنی اللہ تعالی منافقوں کو کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف غالب نہیں کرے گا، کبھی بھی غالب نہیں کرے گا.
اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ سبیل نہیں بنائے گا کہ وہ مسلمانوں پر کیا ہو جائیں؟ غالب ہو جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمان غالب ہے یا کافر غالب ہے؟ کافر غالب ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو غالب نہیں ہونے دے گا، غالب نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سوال کیا ایک شخص نے، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، تو پھر مسلمان مغلوب کیسے ہو جائیں گے؟ مسلمان، حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا کہ آخری وقت ایسا آئے گا کہ میری امت جو ہے اس پر ساری عالمی کفر کی طاقتیں جھپٹ پڑیں گی اور میری امت مغلوب ہو جائے گی۔ تو حضرت علی سے پوچھا کہ یہ مغلوب کیسے ہو جائیں گے؟ رب تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کافروں کو غالب نہیں کرے گا مسلمانوں پر۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک مسلمان اللہ کے حکم کو اپنے پر غالب رکھیں گے، کافر کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ جب تک رب کا حکم مسلمانوں پر غالب ہوگا اور مسلمان رب کے حکم کے ماتحت ہوں گے، تو ساری دنیا مسلمانوں کے ماتحت ہوگی، اور جس دن مسلمانوں کے دل سے یہ چیز نکل گئی تو پھر اس دن مسلمان مغلوب ہوں گے، سارے لکڑ بگڑ سارے کے سارے مسلمانوں پر غالب ہوں گے، مسلمانوں پہ غالب ہوں گے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، آج ہمارا یہی حال ہے۔ ابھی کل کے اخبار میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، میں نے نہیں پڑھا، لوگ سسک کر کہ بھئی بجلی کے بل زیادہ آ گئے، بجلی سستی کرو، بجلی سستی کرو، بجلی سستی کرو، اور ہمارے حکمرانوں نے ایک ہفتہ مشورہ کرنے کے بعد کل کیا اسٹیٹمنٹ دی؟ جو لوگ اخبار پڑھتے ہوں ان کو پتہ ہوگا کہ جناب بجلی میں ریلیف IMF سے مشروط، مائی باپ اجازت دیں گے تو کچھ ریلیف دیں گے، ورنہ مرتے ہو تو مرو۔ یہی ہے، کل اس قائم مقام وزیر اعظم کاکڑ نے یہی کہا ہے، اس نے کہا لوگ خواہ خواہ یہ ایشو بنا رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے ملک میں۔ اچھا، یہ ساری کی ساری قوم پاگل ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کر آج ہڑتال کر رہی ہے؟ یہ ساری قوم پاگل ہے؟ وہ ایک کاکڑ صرف عقل مند ہے، وہ صرف ایک اس کو سمجھ آئی ہے ملک کے مسائل کی، باقی ساری قوم جو ہے وہ بے وقوف ہے۔ تو کہا کہ جب تک IMF اجازت نہیں دے گا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ملک ہمارا، لوگ ہمارے، بجلی ہماری، سارے محکمے ہمارے، مرضی کس کی؟ مائی باپ کی، مائی باپ کی۔ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ غیرت اور حمیت اور ایمانی حرارت باقی نہیں رہی نا، باقی نہیں رہی۔ ہم اب وہ باتیں پرانی اگر کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ وہ زمانہ کیا اور ہے؟ زمانہ یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی تھا، لوگ بدل گئے، لوگ بدل گئے۔ آج ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، آج ہم سے بغیر AC کے ہم رہ نہیں سکتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، یہاں ہمارا پورا ایریا جو ہے آخر سندھی ہوٹل تک اگر ایمانداری کے ساتھ چیکنگ کی جائے نا تو سینکڑوں ایسے گھر نکل آئیں گے جہاں کے چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ چند ایک کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، چند ایک کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے بڑے فخریہ انداز میں کہا ہمارا تو 2000 سے اوپر بل آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا باش کیا بات ہے بھائی، ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہو تم، ہاں، بڑے فخریہ انداز میں۔ اور ایک نے تو مجھے پیشکش کری تھی، ہمارا رمضان میں 19,000 کا بل آ گیا، اس نے کہا امام صاحب صرف 5,000 کا خرچہ ہوگا،
بل آپ کا مسجد کا 5,000 سے اوپر آئے گا ہی نہیں. میں نے کہا وہ دروازہ ہے. یہ پاکستانی قوم کی ہماری حالت ہے. ہم خود چور ہو گئے. حکمران ہمیں فاروق اعظم جیسا چاہیے. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا, صحیح کہا تھا نا, کہ جب تک تم رب کے حکم کے ماتحت رہو گے تمہارا ہر کوئی ماتحت رہے گا. اب جب ہم رب کے حکم کو خلاف ورزی پر کھلے عام اتر آئے ہیں تو پھر ہر چور, ڈاکو, زانی, شرابی, کبابی, ظالم, جابر وہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے اور ہم پوچھ نہیں سکتے. مجال ہے کوئی پوچھے, جرأت کس کی ہے کہ کوئی پوچھ کر بتا دے کہ یہ کام ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کے ہے اندر جرأت نہیں ہے. چاہے وہ ہمارا ملک کا کوئی ڈکٹیٹر ہو یا کوئی ہمارے علاقے کا کوئی فرعون کیوں نہ ہو, کوئی نہیں پوچھ سکتا اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. مجھے بتاؤ یہاں اسٹاف سے لے کر سندھی ہوٹل تک کتنے مہینے ہو گئے؟ یا 4تھا مہینہ چل رہا ہے. مٹی بھی گھر میں, گرد و غبار بھی گھر میں, ہاں سب کچھ, آنے جانے والوں کو مصیبت. کسی ایک آدمی نے ابھی تک کوئی آواز اٹھائی کہ بھائی یہ روڈ کیوں نہیں بن رہا؟ بننا دور کی بات ہے, کم از کم اس پہ بلڈوزر تو چلا دو. کسی ایک آدمی نے اٹھ کے کہا ابھی تک؟ ہاتھ اٹھاؤ اگر کہا ہے تو. کیا یہ سارے کے سارے مردہ زمین ہو گئے؟ یہاں سے وہاں تک کیا ساری کی ساری بھیڑ بکریاں رہتی ہیں؟ انسان نہیں رہتے؟ جب ہمارے اس علاقے کا یہ حال ہے تو ملک میں کون پوچھے گا؟ کس سے پوچھے گا؟ کون پوچھ سکتا ہے؟ کون ہے ہمارا حاکم؟ کون ہے ذمہ دار؟ آج تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ کام کون کروا رہا ہے اللہ کا بندہ. آپ کو پتا ہے, کوئی کہتا ہے پیپلز پارٹی کرا رہی ہے, کوئی کہتا ہے MQM کرا رہی ہے, کوئی کہتا ہے جناب یہ دونوں نہیں کروا رہے, وفاق سے اسلام آباد سے ہو رہا ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا کام کون کروا رہا ہے, ذمہ دار کون ہے. کسی کو پتا ہے؟ کس سے انسان پوچھے؟ ہر بندہ آتا ہے کھود کر اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے, پیچھے عوام جائے بھاڑ میں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی اہمیت, اپنی اوقات, اپنی حیثیت خود گرا دی ہے. کوئی کس سے کیا پوچھے گا؟ دندناتے پھر رہے ہیں لوگ. جو پاور میں ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس اختیار ہے, اس کی دنیا ہے. کل کسی بدمست عیاش کے لونڈے نے ایک 3 بچوں کو, معصوم بچوں کو اتنی بڑی گاڑی کے نیچے رون کر وہ چلا گیا. کوئی پوچھنے والا ہے؟ دنیا نے ویڈیو دیکھی ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے یار, 4-4, 3-3 سال کے بچوں, ان کے اوپر ڈالے, گاڑیاں چڑھا دی ظالموں نے, شراب میں بدمست ہو کر. کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ کوئی نہیں پوچھنے والا. اس لیے کہ حکمران بھی ان کے, اقتدار بھی ان کا, ادارے بھی ان کے, پولیس بھی ان کی, رینجرز بھی ان کی. کون ہے جو ان کو ہاتھ ڈالنے والا ہو؟ اور اگر ہاتھ ڈالے گا بھی تو کوئی بات نہیں جناب, آپ کے لیے ایئر کنڈیشن رہائشیں جیلوں کے اندر موجود ہیں, آپ کے لیے ڈبل بیڈ موجود ہیں, آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولر وہاں لگے ہوئے ہیں. 2-4 مہینے وہاں آرام کریں, پھر باہر آپ تشریف لے جائیے گا. یہ ہمارے ملک کا قانون ہو گیا ہے. غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو مسلمانوں کی, غریبوں کی, فقراء کی, ان مسکینوں کی کوئی سوچنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے, ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے. اس لیے میں نے دوسرے میں کہا تھا نا کہ جس کو موقع نہ ملا وہ شریف نکلا. ہمیں موقع نہیں مل رہا, اور جس دن موقع ملے گا یہاں ہر کوئی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا رہے گا. اس لیے امان صرف اسلام کے دائرے میں ہے, امان صرف اسلام کے نظریے میں ہے, ورنہ یہاں ہر غلط کام کر کے بندہ اپنا حق سمجھتا ہے اور حلال سمجھتا ہے. میں ایک شخص میرے پاس گزشتہ دنوں آیا, مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کرپٹ آدمی ہے, لیکن میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ امام صاحب آپ کو پتا ہے میں نے کبھی حرام نہیں کمایا, حلال ہی کھلایا ہے, حلال ہی کھایا ہے.
میں اس کی شکل دیکھنے لگا، میں جانتا ہوں کتنا بڑا کرپٹ آدمی ہے، لیکن وہ ساری اپنی کرپشن کہ ہمیں حلال کماتا ہوں حلال کھاتا ہوں، یہ جب یہ ہمارا حال ہو جائے نا تو پھر ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔